گاڑی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ اسد نے خان صاحب کی ایک وجد آفری قوالی کی کیسٹ لگا دی۔ اسد تو اسی دھن میں مست تھا، مگر آصف کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اس کا ذہن آنے والے حالات کی ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ کچھ لوگ گھروں کو جا رہے تھے، کچھ فیکٹریوں میں، کسی گاڑی میں بیٹھے افراد کسی کے ہاں مہمان جا رہے تھے تو کہیں سے مہمان واپس آ رہے تھے۔ کچھ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے اور کچھ اپنے ضروری امور کے حل کے لیے۔ اسد اور آصف کی گاڑی کسی اور ہی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور مقصد بھی الگ تھا۔ ان کی گاڑی کے سڑک پر موجود گاڑیوں کے سیلاب میں گھرتے ہی بے شمار سیکرٹ ایجنٹ حرکت میں آ گئے تھے۔ اسد نے ترنول چوک پر پہنچتے ہی گاڑی ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ آصف نے حیرت سے کہا۔ آؤ ذرا، اسد نے کہا اور گیٹ کھول کر نیچے اتر گیا۔ آصف بھی اتر آیا۔ اسد نے قریب کی شاپ سے 2 کوک لی اور ایک آصف کو پکڑا دی۔ لو ڈرنک، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسد، آصف نے خیال کے زیر تحت اسد کو مخاطب کیا، یہاں آس پاس بڑے بزرگوں کے کتنے مزار ہیں؟ اسد نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ بھائی مجھے اس بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، اس واسطے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہاں البتہ 3-4 ہستیاں ایسی ہیں جن کے متعلق مجھے علم ہے۔ ان میں سے ایک تو سید چند چراغ ہیں، دوسرے امام بری ہیں، تیسرے حسن ابدال میں گرو نانک ہیں اور چوتھے پیر سخی زندہ ولی ہے، مگر ان کا مزار کہیں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آصف نے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ بے شمار روایتیں ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اسی خاطر انہیں سخی زندہ ولی اور حیات المیر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا مزار تو کہیں نہیں ہے، البتہ 1.25 بیٹھکیں ہیں۔ وہ جہاں بیٹھا کرتے وہاں سے جب کوچ کرتے تو ان کے معتقدین ان کے بیٹھنے کے مقام کو ایک مزار کی صورت دے دیتے۔ 1.25 میں سے ان کی 2 بیٹھکیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک مارگلہ کی پہاڑی پر ہے، ایک حسن ابدال میں ہے۔ حسن ابدال والی ان کی بیٹھک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لوگ جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کس کے پاس جا کر مرادیں مانگتے ہیں وہ؟ آصف کے ہونٹوں پر مضحکہ سی مسکراہٹ رینگ آئی، جبکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں پیر سخی کے شاگرد جن ہیں جن کو وہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ جن تمہیں خود بتا کر گئے یا تم نے جا کر ان کو دیکھا تھا؟ بھائی لوگوں سے سنا اور پھر جن نہ صحیح، خدا کی ذات تو ہے نا؟ تو خدا کی ذات کیا صرف اسی پہاڑی پر ہے جو لوگ وہاں جا کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا تھا کہ کسی خاتون نے کوئی منت مانی ہوئی تھی، اگر پوری ہو گئی تو سخی میں ننگے پاؤں سر پر پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر تیرے دیوار پر حاضری دوں گی۔ رب کی کرنی ہوئی وہ مراد اس کی بہر آئی۔ اب اس عورت نے سر پر گھڑا اٹھایا اور جل دی، منہ میں بھی اس نے پانی بھرا ہوا تھا، اور اس صورت میں وہ 10,000 فٹ بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنی پیر سخی کی بیٹھک تک پہنچی اور وہاں جا کر اس نے کلی کی۔ ساتھ کچھ اور عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ناک کا کوکا گر گیا ہے۔ لاگ ڈھونڈا، نہیں ملا۔ بڑے تندیہ انداز سے بولی، ہو نوے سخی تے مائی غریبنی دا سونے کا کوکا کس کڑیاں۔ واپس چل دی۔ نفس پہاڑی طے کر کے سانس لینے کی نیت سے بیٹھ گئی۔ اب جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ایک سکھ خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ خاتون اٹھی تو اسے اس جگہ جہاں وہ سکھ عورت بیٹھی تھی وہاں ایک سونے کا کنگن پڑا ملا۔ اس نے اٹھایا اور اس سکھ عورت کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ کنگن لے کر گھر آ گئی۔ رات کو خواب دیکھا بابا جی آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں رائے لی تھی ہم نے، تم نے گلا کر دیا، اب یاد رکھنا تولہ واپس کر رہے ہیں۔ بس وہ عورت سخی بابا کی ملنگنی بن کر رہ گئی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات اور کہانیاں سننے میں آتی ہیں۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، ایسی کہانیاں سن کر ضعیف العقل تو کیا اچھے خاصے انسان کے ذہن پر اثر ہو جاتا ہے۔ اسد نے کہا اور بوتلیں واپس کر کے گاڑی کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی بڑھے تھے کہ اچانک کسی سمت سے ایک مکروہ حلیے کا بوڑھا نکل کر ان کی اور گاڑی کے درمیان حائل ہو گیا۔ اے بابو کچھ دو نا، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو۔ اس کے کپڑوں سے انتہائی گندی بدبو خارج ہو رہی تھی۔ ناک سے بہتا مواد اس کی مونچھوں کو تر کر رہا تھا۔ منہ سے خارج ہوتا گاڑھا گاڑھا لعاب اس کی کھچڑی داڑھی کو بھگو رہا تھا۔ سر کے بالوں سے کسی پھل کا گودا سا چپکا ہوا تھا۔ گلے میں کسی جانور کی آنتوں کا ہار پہنے وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اللہ کے نام پر۔ دونوں کترا کر آگے بڑھ گئے، چہروں پر ناگواری کے تاثرات۔ وہ سراپا کراہت پھر دوڑ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ 1 روپیہ، 1 روپیہ دے جاؤ اللہ کے نام پر۔ کیا مصیبت ہے؟ اسد غصے سے بولا۔ اچھے خاصے ہڈ ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، کما کر نہیں کھا سکتے؟ بھیک مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نا بابو،
تم مجھے کھلا سکتے ہو، نہ ہی میں نے تم سے کھانے کو کچھ مانگا ہے، میں تو اللہ کے نام پر 1 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ انداز بڑا معصومانہ تھا۔ پھر کیوں روپیہ مانگ رہے ہو؟ وہ تو باپ نے یہ ڈیوٹی میرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کترا کر آگے بڑھے تو غلاظت میں لتھڑا بزرگ ایک بار پھر بھاگ کر راستہ روک کر کھڑا ہوا۔ 1 روپیہ دے جاؤ اللہ کے نام پر۔ او بابا معاف کر، معاف کر۔ اسد نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ بابو، میں تجھ سے نہیں، اس کمزور آنکھوں والے سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے آصف کی طرف اشارہ کیا۔ اسد تیزی سے آگے بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ آصف بڑھنے لگا تو وہ ملنگ جلدی سے آگے بڑھ کر آصف والی سائڈ کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، مجھے بھی معاف کر دے، تیرا احسان ہوگا میرے بڑوں پر بھی۔ آصف نے غصے سے کہا۔ نہیں، تو روپیہ دے کر جا۔ بابا نے کسی بچے کی طرح ضد کی۔ میرے پاس 4 آنے بھی نہیں، تم روپے کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، تیری جیب میں 1 روپیہ پڑا ہے، وہ دے جا۔ ہٹو، سائڈ پر ہٹو۔ آصف ایک قدم آگے بڑھا تو وہ ملنگ جلدی سے بولا، اچھا 1 منٹ ٹھہرو۔ پھر اس نے اپنی دائیں جیب سے 1 روپے والا سکہ نکالا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ناک پکڑ کر سڑکی۔ ناک سے نکلنے والا مواد اس سکے پر مل دیا۔ یہ لو، یہ سنبھال کر رکھنا۔ اس نے آصف کا ہاتھ پکڑا اور روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ آصف نے اضطراری انداز میں ہاتھ جھٹکا اور روپیہ سڑک پر گر گیا، مگر ملنگ کے ناک کی غلاظت میں لتھڑا وہ سکہ آصف کے ہاتھ کی ہتھیلی گیلی کر گیا تھا۔ ہتھیلی اس نے ملنگ کے کندھے سے صاف کی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ خود دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچانک ملنگ نے ایک ایسی حرکت کی کہ دونوں ہی مبہوت رہ گئے۔ ملنگ نے جھپٹ کر کھڑکی میں سے آصف کے گریبان سے پکڑ لیا۔ نابکار، اتنی کراہت کھاتا ہے غلاظت سے؟ ہتھیلی پر ایک قطرہ برداشت نہیں ہوا؟ اور جب رات بھر غلاظت میں نہاتا رہا تھا، کیا اس وقت کراہت نہیں آئی تھی تجھے؟ آنکھوں سے اندھا ہے تو، تجھے اپنے وجود کے روئیں روئیں سے چمٹی غلاظت دکھائی نہیں دیتی؟ اس نے ایک جھٹکے سے آصف کا گریبان چھوڑ دیا۔ ہاتھ دھونا پڑے گا ہم کو، اب ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بدقسمت ہے تو، بدقسمت، خدا کی رحمت کو ٹھکرایا ہے تو نے۔ ملنگ نے اتنا کہا اور ایک طرف کھڑے ٹرک کے عقب میں چلا گیا۔ آصف نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور گاڑی سے اتر کر اس ٹرک کی جانب دوڑ پڑا، مگر ٹرک کی دوسری طرف کچھ بھی نہ تھا۔ اس مجذوب کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ نہ معلوم وہ فضا میں تحلیل ہو گیا تھا یا زمین میں جذب۔ آصف کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ جس جگہ روپیہ گرا تھا اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کیا بات ہے آصف، کیا ہوا؟ اسد بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ کچھ نہیں یار، آصف نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اسد نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور سڑک پر لے آیا۔ باہر ٹریفک کا شور تھا مگر گاڑی کے اندر خاموشی تھی، گہری بوجھل خاموشی۔ دونوں کے ذہن اسی طرح مجذوب کی شخصیت میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ آصف کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ تو باپ نے یہ ڈیوٹی میرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ باپ کے معنی پالنے والے کے بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا اس کا اشارہ خدا کی ذات کی طرف تھا؟ بھلا بھیک مانگنا کیا ڈیوٹی ہوئی؟ باپو، میں تجھ سے نہیں، اس کمزور آنکھوں والے سے مانگ رہا ہوں۔ کمزور آنکھیں، کیا مفہوم چھپا تھا اس کے اس جملے کے اندر؟ گاڑی دوڑتی رہی اور وہ الجھتا رہا۔ آصف، کیا کھانے کو کچھ لے لیا جائے؟ یار میں نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، اسد نے کہا۔ ہاں دیکھ لو، فروٹ وغیرہ لے لو۔ اسد نے ٹیکسلا اسٹینڈ پر گاڑی روکی۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، گاڑی جدھر جا رہی ہے یا جہاں رک رہی ہے، اس میں ان کی مرضی کا عمل دخل نہیں، بلکہ ان کے ذہن بہت بڑی ہستی کے قبضے میں ہے۔ جس جگہ اسد نے گاڑی روکی تھی وہاں ساتھ ہی ایک شخص سیبوں کا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا۔ دونوں اتر کر اس کی طرف بڑھ گئے۔ بڑے صاف ستھرے موٹے تازے سیب تھے۔ ریڑھی پر کھڑا ادھیڑ عمر شخص عام سے حلی کا مالک تھا۔ انکل جی، کون سا سیب ہے؟ گولڈن۔ کتنا کر دوں؟ کیا ریٹ کیا ہے؟ 10 روپے کلو۔ 10 روپے کلو؟ آصف نے شدید حیرت سے کہا۔ گولڈن سیب اور اتنا سستا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرے کا کیا مطلب؟ چوری کا سمجھے ہو کیا؟ حلال کما رہا ہوں، حق حلال۔ وہ شخص آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے انکل جی، ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ چوری کا ہے؟ تو بولو کتنا چاہیے؟ ایسا کریں کہ 1 کلو کر دیں۔ کیوں آصف، کلو کافی ہے نا؟ ہاں کافی ہے۔ اس شخص نے سیب تولنے کے بعد سیب شاپر میں ڈالے تو آصف چونک پڑا۔ اس نے شاپر پکڑ کر ایک سیب نکالا، اس میں کیڑے سرسر آ رہے تھے، مگر یہ ایک ہی دانہ تھا، باقی کے سیب صاف ستھرے تھے۔ یہ تبدیل کر دیں۔ آصف نے سیب اس کو پکڑا دیا۔ اس شخص نے دوسرا سیب اٹھا دیا، مگر اس میں بھی کیڑے تھے۔ آصف نے ٹھیلے پر نظر ڈالی، تمام ڈھیر صاف ستھرا تھا۔ آصف نے اس میں سے ایک صاف ستھرا سیب اٹھایا،
مگر جیسے ہی اس نے سیب ہاتھ میں لیا اس میں بھی کیڑے نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے باؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس شخص نے ترش لہجے میں کہا۔ کیڑے ہیں باؤ، لگتا ہے تمہاری نظر کمزور ہے، اتنے صاف ستھرے دانے تمہیں پورے ٹیکسلا میں نہیں ملیں گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیڑے ہیں؟ چلو دوسرا دانہ اٹھا لو۔ آصف نے وہ سیب رکھا اور ایک اور اٹھا لیا، مگر اس میں بھی کیڑے تھے۔ اب چلو وقت ضائع نہیں کرو، بہت مصروفیت ہے، بہت کچھ سنبھالنا ہے ابھی ہمیں۔ پیسے دے کر چیز لے رہے ہیں، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ کیڑے ہیں سیبوں میں، تمہاری آنکھوں میں کیڑے ہیں، تمہارے دماغ میں کیڑے ہیں، تمہارے دل میں کیڑے ہیں، اس واسطے میں تمہیں سیبوں میں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ مٹی کے بھاؤ سونا دے رہا ہوں اور تم بکواس کر رہے ہو۔ لہجہ بڑا ہتک آمیز تھا۔ آصف کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں کہ گاہک سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ روزی کمانے کے لیے کھڑے ہو تو خود کو مزدور سمجھو، نواب نہیں۔ جس سے روزی مانگنے کے لیے میں کھڑا ہوں نا، وہ ذات مجھے میرے نصیب کا رزق دے دے گی۔ تم جیسوں کا محتاج نہیں ہوں میں، جو خود باپ دادا کا کھا رہے ہیں۔ ایک روپیہ بھی کمایا ہے کبھی اپنی جیب سے روٹی خرید سکو؟ چلو راستہ لو اپنا، میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ وقت ضائع نہیں کرو؟ تم کیا وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے ہو؟ 2 ٹکے کے زیب فروش؟ وہ شخص ٹھیلے کے گرد گھوم کر ان کے سامنے آ گیا۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس شخص نے آصف کو دھکا مارا تو وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری قسمت میں خواری لکھی ہے، دماغ کے 4 خلیے کے جگہ بیٹھے ہو، خود کو سورما سمجھنے لگے۔ ناہنجار، اپنے انجام کی فکر نہیں تجھے؟ کیڑے نظر آتے ہیں تجھے؟ غلاظت نظر آتی ہے؟ ذرا غلاظت کی تشریح تو کر کے بتا مجھے۔ آصف کے وجود میں سناٹے پھیل گئے، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہچاننے میں غلطی کر گیا۔ تجھے نعمت کو برتنا نہیں آیا خبیث، ورنہ تجھ سے غلطی نہیں ہوتی، اور غلطی تو نے یہاں نہیں کی، غلطی کر کے تو یہاں آیا ہے۔ کم ظرف، تو اس طاقت کا اہل ہی نہیں تھا جو تجھے بہانے کی راہ سے عطا کی گئی ہے۔ جا جا، پہلے اپنی راہوں کو پہچان، کیڑوں میں اور خود میں فرق ڈھونڈ، غلاظت میں باطن کو تلاش کر، جا دفع ہو جا۔ پہلے امتحان دے، پھر پاس ہونے کی سند ملے گی۔ بغیر امتحان کی ڈگری ملی تھی نا، اس لیے تیرا دماغ خراب ہوا۔ جا مردود، جا دفع ہو۔ درویش نے رخ پھیر لیا۔ آصف تیزی سے اس کے سامنے کی طرف آ گیا۔ بزرگوں، میں معافی، مگر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ درویش نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ آصف کا رخ پلٹ گیا، مگر وہ فوراً درویش کی طرف پلٹا۔ اس نے معافی کی التجا کرنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ وفور حیرت سے آنکھ کی حدود کے اندر اس کی پتلیاں پھیل گئیں، کان اپنی جگہ تھوڑے کھسک گئے اور ہڈیوں میں چیونٹیاں سی کلبلا کر رہ گئیں۔ نہ ہی تو کہیں وہ درویش تھا، نہ سیبوں کا ٹھیلا، نہ اسد، اور نہ ہی کہیں ان کی گاڑی موجود تھی۔ پورا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا یہ تو وہ جگہ ہی نہ تھی۔ پلک جھپکنے کی دیر میں کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں سڑک کے دونوں اطراف قطار در قطار درخت لگے ہوئے تھے، اور ان درختوں کے پرے دونوں جانب دور دور تک بلند و بالا پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ آصف کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ آیا یہ سب حقیقت ہے یا وہ اپنے کمرے میں سویا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ کاتب تقدیر نے اسے روحانی تحریر کی ایک وسیع دنیا میں کھڑا کر دیا تھا، تاکہ وہ سب کچھ خود بھوگ سکے، خود اپنے ذہن سے تجربات کر سکے، اور سب کچھ اپنی بصیرت سے دیکھ کر حقیقت کو پا سکے۔ یہ شاید اس فروٹ فروش کے تھپڑ کا اثر تھا کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے متعلق سوچ بھی نہ سکا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ مبہوت کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ وہ کہاں تھا اور کس سمت بڑھ رہا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر اس عالم میں اسے زیادہ نہیں چلنا پڑا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر اسے ایک شخص دکھائی دیا تھا جس پر نظر پڑتے ہی وہ پوری طرح چونک پڑا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ سا باقی تھا، باقی جسم کپڑوں سے بے نیاز، پاؤں بھی ننگے، ہاتھ میں ایک خشک روٹی۔ آصف کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ بابا نن پیرا! بابا جی اس سے تقریباً 40-50 قدم کے فاصلے پر اس سے آگے آگے چل رہے تھے۔ بابا جی! آصف نے انہیں آواز دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے پیچھے لپکا، مگر درمیانی فاصلہ کم نہیں ہوا۔ بابا جی سڑک سے اتر کر پہاڑوں کی سمت بڑھ گئے۔ آصف ان کے پیچھے تقریباً دوڑ پڑا۔ بابا جی، بابا جی، بابا جی! مگر اس کی صدائیں گویا بابا جی تک پہنچ ہی نہیں رہی تھیں۔ بابا جی اپنی دھن میں آگے بڑھتے رہے اور ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے ان کی جانب دوڑ پڑا، مگر فاصلہ جوں کا توں رہا۔ جب تک وہ پہاڑ کے قریب پہنچا، بابا جی اچھی خاصی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ آصف بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا۔
اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، مگر اس کے دماغ پر صرف بابا جی تک پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ جب تک وہ پہاڑ کی نصف بلندی پر پہنچا، بابا جی پہاڑ کی چوٹی پر نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آصف کا جوتا ٹوٹ گیا تو وہ ننگے پاؤں ہی اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو چونک پڑا۔ وہاں بابا جی کا نام و نشان تک نہیں تھا، البتہ ایک مزار نما عمارت سی اس کے سامنے تھی۔ پتھروں کی مدد سے تعمیر کیے گئے ایک چھوٹے سے کمرے کے اطراف میں پتھروں کی مدد سے ہی ایک چھوٹی سی چہار دیواری کی گئی تھی۔ نیلے، سفید اور سیاہ پتھر چہار دیوار کے چاروں کونوں پر مٹی کے پیالے رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں لوہے کا جنگلہ نما داخلی دروازہ تھا۔ یہ مزار سا آصف اپنے تصور کے پردے اور خواب میں بارہا دیکھ چکا تھا، اور اب وہ جاگتی آنکھوں اور بیدار حواسوں میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً دوسری جانب جھاڑیوں اور درختوں سے اٹا ایک میدان ہوگا۔ آصف کے ذہن میں ایک خیال گوندا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، اور جب وہ چوٹی کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ نیچے پستیوں میں ایک میدان اس کی بصارت کے احاطے میں تھا، جس میں درختوں اور جنگلی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ آصف کی نظریں ان جھاڑیوں پر منڈلا رہی تھیں کہ دفعتاً وہ چونک پڑا۔ بابا جی! بے اختیار وہ بڑبڑایا۔ بابا جی پہاڑ سے اتر کر ان جھاڑیوں میں داخل ہو رہے تھے۔ آصف پاگلوں کی طرح نیچے اترنے لگا۔ اس کے پاؤں کھردرے نوکیلے پتھروں سے پھسل رہے تھے، چھل رہے تھے، مگر اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ گویا تمام احساسات مجتمع ہو کر ایک ہی احساس میں ڈھل گئے تھے، بابا جی تک پہنچنے کے احساس میں۔ اس کے نیچے اترنے کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ ایک ذرا ترچھا قدم ہمیشہ کے لیے اس کو اپاہج کر سکتا تھا، موت کے منہ میں پہنچا سکتا تھا، مگر اسے اس وقت کچھ پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈھلان اس نے 20 منٹ میں طے کر لی۔ آگے گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے، بابا جی کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہ تھا، اور ان جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنی تیز رفتاری برقرار رکھنا ممکن نہ تھا۔ آصف محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ کہیں اسے جھک کر چلنا پڑتا اور کہیں گھٹنوں کے بل رینگنا پڑتا۔ جھاڑیوں میں الجھ الجھ کر اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، کانٹوں نے جسم پر سرخ لکیریں بنا دی تھیں۔ گھٹنوں سے خون رسنے لگا، مگر اس کے باوجود آگے بڑھتا رہا۔ کافی دیر مسلسل آگے بڑھتے رہنے کے بعد ان جھاڑیوں کی بہتات میں کمی واقع ہونے لگی تھی۔ آصف سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دوری پر اسے ایک مختصر سی آبادی کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے۔ آصف اپنی جگہ رک کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی چھٹی حس نے ایک سنسنی کی لہر اس کے وجود میں دوڑا دی۔ خود بخود اس کے اعصاب ایک تناؤ کا شکار ہو گئے۔ اس کے دماغ میں کوئی پوری شدت سے چیخا تھا، عقب میں خطرہ ہے، مگر لاشعور کے لب و لہجے کو وہ پہچان نہیں پایا۔ بس اتنا ہوا کہ وہ تیزی سے پلٹا۔ عقب میں موجود شخص کے ہاتھوں میں ایک تلوار نما بھاری لکڑی تھی جو اس نے سر سے بلند کر رکھی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں صورتحال اس کے دماغ نے سمجھا دی، اور آصف اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اس میں اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ ایک لاشعوری عمل تھا۔ اگر اسے ذرا بھر بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ کہ وار اتنا ہی کاری تھا، مگر وہ لکڑی زمین سے ٹکرائی۔ وار کرنے والا سہمے ہوئے انداز میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا، اور اسے دیکھ کر آصف کا دماغ چکرا گیا۔ منہ شدید حیرت کے مارے کھل گیا اور دماغ کی رگیں پھولنے پچکنے لگیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی جگہ ساکت کھڑے حملہ آور کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ذہن تھا کہ آنکھوں دیکھے پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ دونوں روبرو ساکت و جامد تھے۔ کافی دیر یوں ہی گزری، آخر آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی اور وہ شدید حیرت کے عالم میں گویا ہوا۔ عابد تم؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ آصف کی آواز نے عابد کے وجود میں جیسے زندگی دوڑا دی۔ وہ بتکے ہوئے گھوڑے کی مانند اچھلا اور پھر رخ بدلتا ہوا پاگلوں کی طرح کھنڈرات کی جانب دوڑ پڑا۔ عابد ٹھہرو، رک جاؤ، میری بات سنو۔ آصف حلق کے بل چیختا ہوا اس کے عقب میں دوڑ پڑا، لیکن عابد کی ٹانگوں میں تو جیسے ہوائی جہاز کا انجن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ یوں دوڑ رہا تھا جیسے ملک الموت نظر آ گیا ہو۔ عابد ٹھہرو، کدھر جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ آصف اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چیخ رہا تھا، مگر عابد رکے بغیر کھنڈرات میں گھس گیا۔ نیم تاریک کمرے میں سے وہ ایک راہداری میں داخل ہوا اور وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا، مگر عابد نہ جانے کدھر گم ہو گیا تھا۔ عابد! وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر جواب میں اسے اپنی پکار کی بازگشت ہی سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں میں پڑی دراڑوں میں سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ چھت میں جگہ جگہ شگاف تھے، زمین میں گڑھے پڑے ہوئے تھے، مگر آصف کی توجہ کھنڈرات کی حالت کی جانب نہیں تھی۔
اس کمرے سے جب وہ نکلا تو ایک صحن نما میدان میں آ گیا۔ سورج مغرب کی سمت اتر رہا تھا۔ صحن کی دیواریں منہدم تھیں، جگہ جگہ خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، خشک زمین میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، قدم قدم پر اینٹیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ آصف چند قدم آگے بڑھا تو ایک ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن میں ایک جگہ اسے بابا ننگ پیرا جی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ان کی پیٹھ آصف کی طرف تھی اور سر انہوں نے گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ بے اختیار آصف کے قدم ان کی جانب بڑھ گئے۔ آصف کے قدموں کی چاپ پر بھی بابا جی نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تو آصف نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں مخاطب کیا، بابا جی، مگر ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ بابا جی، آصف نے قدرے بلند آواز میں کہا، مگر انہوں نے پھر بھی سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تو آصف نے ڈرتے ڈرتے ان کا کندھا پکڑ کر ہلایا، بابا جی، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس بار بابا جی کے جسم کو جنبش ہوئی اور انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جب گردن گھما کر انہوں نے آصف کی طرف دیکھا تو بابا جی کی صورت دیکھتے ہی آصف کے دماغ کو 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ تڑپ کے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جسم کا رواں رواں تن کر الف ہو گیا۔ وہ بابے ننگ پیری کا چہرہ تو نہیں تھا، وہ تو ہری آنند کی صورت تھی۔ وہ بڑی دلچسپ نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شوخی، ایک شرارت تھی۔ تم؟ آصف کے حلق سے کپ کپاتی ہوئی آواز خارج ہوئی، مگر ہری آنند نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہو آئی تھی۔ اچانک آصف کو اپنی دماغی صلاحیتوں کا خیال آیا اور اس نے اپنی توجہ دماغ پر مرکوز کر دی، مگر وہاں اب کیا تھا؟ درویش کا تھپڑ سب کچھ چاٹ گیا تھا۔ چند لمحے ہری آنند اپنی جگہ خاموش اور ساکت بیٹھا رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ اس کی نظریں آصف کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ انداز میں تمسخرانہ پن بھرا ہوا تھا۔ آصف نے اپنی پوری توجہ صرف کر ڈالی، مگر اس کی دماغی صلاحیتیں متحرک نہ ہوئیں تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہری آنند تھا کہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ اس پر ایک ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے ان کھنڈرات میں اس کے ہنسنے کی مکروہ آواز گونج رہی تھی۔ آصف کے وجود سے خوف کے چمگادڑ چمٹ گئے۔ کیا کھوج رہے ہو میرے اگیات واسی؟ ہری آنند ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنے اصل مخصوص روپ میں لوٹ آیا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بھرشٹ ہو چکا ہے تیرا۔ اب تیری اوقات ایک گندگی میں رینگنے والے کیڑے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آصف اپنی جگہ خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ پرنتو تیرے کو چنتک ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہو نا، برسوں سے تجھ کو کھوجتے پھر رہے تھے ہم، اور تمہیں پراپت کرنے میں ہم آج کامیاب ہوئے ہیں، تو بالکل چنتا نہ کر۔ ہم تجھ کو اتنی بڑی بڑی شکتیاں دان کر دیں گے کہ دنیا جہان کے خزانے اپنے قدموں میں ڈھیر کر سکے گا۔ بڑے بڑے سورما تیرے پیر چاٹیں گے، سمجھ رہا ہے نا؟ آصف اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا اور اب وہ اپنے منتشر ہوئے حواسوں پر قدرے قابو پا چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے یوں بے دست و پا کیوں کیا گیا ہے۔ اب اسے اپنے تجربات اور مشاہدات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا تھا۔ ذرے اور آفتاب کے درمیان حد امتیاز قائم کرنی تھی۔ لمحوں میں اس نے اپنے اندر ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ تم تو میری موت کے در پہ تھے، اور اب یہ نوازشات کیا معنی رکھتی ہیں؟ آصف کے لب و لہجے پر ہری آنند نے بڑی تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی غلاظت بھری مکروہ آنکھیں آصف کو اپنے دماغ کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر ہری آنند سر جھٹکتے ہوئے بولا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں تجھ فضول میں مگج ماری کرنے کا۔ ہم تجھے صاف صاف اصل بات بتاتے ہیں۔ چند لمحے کے توقف کے بعد ہری آنند دوبارہ گویا ہوا۔ ہم تیری موت کے در پہ اس لیے تھے کہ ہمارے گیان نے ہمیں خبر دی تھی کہ تو ہمارے لیے آپتی بن سکتا ہے، سو ہم نے اپنی چند شکتیوں کو استعمال کیا، پرنتو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم سمجھ گئے کہ تم اتنے کمزور نہیں ہو کہ ہم اتنی آسانی سے تمہیں جیون سے مکت کر سکے، سو ہم خود آ گئے، مگر تمہاری پشت پناہی پر روشنی کی شکتیاں تھیں۔ پھر جب ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو پہلی ہی نظر میں پہچان گئے کہ تم پر مکر چھایا ہے۔ دھن کو ہم پہلے ہی وش میں کر چکے تھے۔ اپنی شکتیوں کو اپرمپار بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسے مکرنے کی ضرورت تھی جو تارا ترو کی گھڑی میں پیدا ہوا ہو۔ یدی ایسا مکر کنڈلی ایک ایسی کنواری کنیا جو کمبھ کنڈلی کی ہو، اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کنیا کی زبان پکھرم وشی اپنی زبان تلے رکھ کر مکر منڈلی کا جاپ مکمل کرے تو اس کی شکتیوں کے اپرمپار ہونے کے ساتھ ساتھ کمبھ اور مین بھی اس کے وش میں آ جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی شکتیاں ہیں کہ آج تک ان کی کوئی بھی وش میں نہیں کر سکا، اور میں نے ایک ستر سے 3 شکار کیے ہیں۔
تمہاری یہ باتیں اپنی جگہ، تم نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ آصف نے کہا، اس کارن کہ تم ہی وہ مکر کنڈلی ہو جو تارو اترو کی گھڑی میں پیدا ہوئے، اور ایسا مکر کنڈلی 1 صدی میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ کم کنڈلی کنیا تمہارے کارن گربوتی ہوئی ہے، اس کی پیٹ میں تمہارا نطفہ ٹھہرا ہے۔ اور اب ہری آنند کا لہجہ یک بیک انتہائی شفاف ہو گیا۔ اب تم اپنے حواسوں میں اسے قتل کر کے اس کی زبان کاٹ کر ہمیں لا کر دو گے، اور ہم وہ زبان اپنی زبان تلے رکھ کر مکر منڈل کا جاپ کروں گا۔ مگر منڈل کھینچنے کے لیے ہمیں تیرے خون کے چند قطرے چاہیے ہوں گے، کیونکہ تیرے خون سے ہی ہم اپنے گرد منڈل کھینچیں گے۔ ہری آنند کے لہجے میں ایسی صفاقی اور شیطنت تھی کہ آصف بے اختیار جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں یخ بستہ لہرے سی کروٹ لے کر رہ گئی۔ ہری آنند چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اس کے بعد تو آزاد ہوگا، اور جو مانگے گا ہم تجھے دان کر دیں گے۔ آصف کا مطالعہ بہت وسیع تھا، سو فوراً ہی سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چند لمحے دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش رہے، پھر ہری آنند ہی بولا، کس وچار میں پڑ گئے؟ آصف نے نظر اٹھا کر ہری آنند کی طرف دیکھا تو ہری آنند پھر گویا ہوا، ہمیں اس کنیا کی زبان چاہیے، کیول تمہارے ہاتھ کٹی ہوئی، کہ ہماری کامیابی کی شرط اسی میں ہے۔ میرے خون سے صرف منڈل کھینچو گے ہری آنند، یا چراغ بھی روشن کرو گے؟ آصف نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو ہری آنند نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ چراغ بجھے گا تو تمہیں اپنے جاپ کی کامیابی کا یقین ہوگا۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے، اور چراغ کے بجھتے ہی میری زندگی کا چراغ بھی از خود بجھ جائے گا۔ پھر تم منڈل کو کاٹ کر منڈل سے باہر نکلو گے تو میرا سر خود بخود کٹ کر میرے کندھوں سے الگ ہو جائے گا۔ کیوں، ایسی ہی بات ہے نا؟ آصف کا لہجہ پوری طرح طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہری آنند کینہ توز نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ آصف کے پاس یہ سب معلومات ہوں گی۔